بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ سامعین مکرم، حاضرین مجلس، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جس کی عنقریب آمد ہوگی، اسلام کا گہرائی سے مطالعہ کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس انسان کو رمضان المبارک ایمان کی حالت میں نصیب ہو جائے، اس کی خوش نصیبی اور خوش بختی کے کیا کہنے۔ اور پھر اس کے بعد جس کو ایمان کی حالت میں رمضان کا مقصد پانے کی اور اعمال خیر کمانے کی توفیق نصیب ہو جائے، اس کی عظمت اور اس کے مقام کی اور اس کی فضیلت کو اللہ رب العزت نے بیان کیا، بلکہ سلف صالحین کا یہ معمول تھا۔ صحابہ کرام 2 مہینہ قبل ہی رجب کے مہینے میں دعائیں کرنی شروع کر دیتے اور کہا کرتے
اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ، ایمان کی حالت میں یہ رجب اور شعبان کا جو مہینہ ہے، اس میں ہمارے لیے برکتیں نازل فرما اور ہمیں ایمان اور سلامتی کے ساتھ رمضان کی عبادت اور اس کی توفیق نصیب فرما۔ یہ وہ کیوں دعائیں کیا کرتے؟ اس کی ایک وجہ ہے جس کو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3925 3925، طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں، كان رجلين أن رجلين من بلي قدم على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، دو آدمی بڑی دور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وكان اسلامهما جميعا، دونوں اکٹھے مسلمان ہوئے، دونوں اکٹھوں نے کلمہ پڑھا۔ فكان احدهما اشد اجتهادا من الاخر، ان دونوں میں سے ایک آدمی عبادت گزار زیادہ تھا، عبادت میں محنت زیادہ کرنے والا۔ فغزا المجتہد فاستشہد، اس عبادت گزار نے جہاد کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور شہید ہو گیا۔ ثم مکث الآخر بعدہ سنة، دوسرا آدمی 1 سال تک زندہ رہا اور فوت ہوا، طبعی موت مرا۔ طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں، میں نے رات کو خواب میں دیکھا، انا عند باب فی الجنہ، میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں، میرے پاس دونوں آدمی کھڑے ہیں جو اسلام تو اکٹھے لے کے آئے تھے، لیکن ایک آدمی شہید ہوا اور دوسرا آدمی 1 سال زیادہ عمر پانے والا، وہ آدمی طبعی موت مرا۔ فخرج خارج من الجنہ، ایک آدمی جنت سے نکلا، فآذن للذی توفی الآخر منہما، اس نے اس کو آواز دی جو آدمی 1 سال بعد فوت ہوا تھا، آؤ جنت میں تمہاری باری آ گئی۔ پھر دوبارہ وہ جنت سے نکلا اور اس کو آواز دی جو آدمی شہید ہوا تھا اور عبادت گزار بھی زیادہ تھا، اس کی 2nd پوزیشن آئی جنت میں داخلے کے حوالے سے۔ طلحہ بن عبید اللہ بڑے حیران اور پریشان ہوئے کہ وہ عبادت گزار بھی زیادہ، اس کی عمر بھی کم تھی، وہ شہید بھی ہوا، لیکن اس کی 2nd پوزیشن جنت میں کیوں آئی؟ بڑی عجیب بات ہے۔ صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، ہم اس بات سے تعجب کر رہے ہیں، 1st پوزیشن وہ لے گیا جو عبادت بھی اتنی نہیں کرتا تھا، موت بھی اس کو طبعی موت آئی، شہادت کی موت اسے نصیب نہیں ہوئی، 1st پوزیشن کیسے لے گیا؟ آپ نے فرمایا، من ای ذالک تعجبون، تم کس بات سے تعجب کر رہے ہو؟ ذرا مجھے ایک بات کا جواب دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ آدمی الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، کیا دوسرا آدمی جو آدمی فوت ہوا تھا جنت میں 1st پوزیشن لے گیا، وہ آدمی 1 سال تک زندہ رہا کہ نہیں؟ جی یا رسول اللہ، زندہ تو رہا۔ آپ نے فرمایا، وادرک رمضان، اس نے رمضان المبارک کا مہینہ حاصل کیا اور اس مہینے میں اس نے نمازیں پڑھی، اس مہینے میں اس نے تراویحیں پڑھی، اس مہینے میں اس نے روزے رکھے، جو اس شہید ہونے والے کو دوسرا رمضان نصیب نہیں ہوا۔ اس کو 1st پوزیشن ملی اس لیے کہ اس کی زندگی میں رمضان ایک زیادہ تھا۔
جس کی زندگی میں رمضان جس کو نصیب ہو گیا ایمان کی حالت میں، اس کی عظمت کے اور اس کی شان کے کیا کہنے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا، آپ اپنے صحابہ کو رمضان کا تعارف ان الفاظ کے ساتھ کراتے۔ صحیح الجامع کی حدیث نمبر 55 آپ فرماتے، میرے صحابہ اتاکم رمضان شہر مبارک، میرے صحابہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو برکتوں والا مہینہ ہے۔ فرض اللہ عز وجل علیکم صیاما، اللہ نے تمہارے لیے اس مہینے میں روزے فرض کر دیے ہیں۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ، جنت کے دروازے اس میں کھول دیے جاتے ہیں۔ وتفتح فیہ ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے معلق اور بند کر دیے جاتے ہیں۔ وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ کیا مطلب؟ خیر کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، خیر کی راہیں ہموار کر دی جاتی ہیں اور شر کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس رمضان میں ایک رات ایسی ہے جس کو لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات جس کو نصیب ہو جائے عبادت کرنا، وہ آدمی اس رات عبادت کرنا اس طرح ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کو آپ کنورٹ کیجئے، 83 ایئرز اور 4 ماہ بنتے ہیں، 83 سال اور 4 ماہ جو آدمی عبادت کرے مسلسل، وہ لیلۃ القدر کی فضیلت کو پہنچ پاتا ہے۔ لیکن جو آدمی لیلۃ القدر میں عبادت کر لے وہ 83 سال کی عبادت کا ثواب لے جاتا ہے۔ یہ فضیلت ہے رمضان المبارک کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد اور رمضان کی عبادت کی ترغیب دلاتے ہوئے اپنے صحابہ سے کہا کرتے تھے، میرے صحابہ، مجمع الزوائد کی حدیث نمبر 4773 آپ فرمایا کرتے، میرے صحابہ کی جماعت، اتاکم شہر رمضان شہر برکہ، میرے صحابہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو برکتوں والا ہے۔ یغنیکم اللہ فی وینزل الرحمہ، اللہ تمہیں اس مہینے میں غنی کر دیں گے اور تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول کر دیں گے۔ وَيُحِطُّ الْخَطَايَا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاء، تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیں گے۔ اچھا تمہیں کرنا کیا ہے؟ ينظر اللہ الی تنافسکم، اللہ تمہارے دلوں میں اعمال کی تڑپ کو دیکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جملہ اور بہت بڑی اسٹیٹمنٹ میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينظر اللہ الی تنافسکم، اللہ تمہارے دلوں میں اعمال کی تڑپ اور شوق کو دیکھتے ہیں۔ اس بندے میں نیکیاں کمانے کی تڑپ کتنی ہے، لگن کتنی ہے، تو تم ایسا کرو، فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، تم بھی اپنے دل میں اللہ کی محبت بڑھاؤ، تم بھی اعمال کی تڑپ بڑھاؤ اور تم بھی اعمال میں سبقت حاصل کرو، کیونکہ تمہارے اعمال کو اللہ رب العزت وَيُبَاهِي بِكُمْ مَلَائِكَةٌ، اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے تمہارے اعمال پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ کس قدر سعادت مندی اور خوش بختی کی بات ہے مسلمانوں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس کو اس میں عبادت کی توفیق نصیب ہو گئی، اس سے بڑھ کر خوش نصیب انسان کوئی نہیں۔ لیکن آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع یہ ہے، کیف نستقبل رمضان، کیف نستفید من رمضان، ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں، ہم رمضان سے استفادہ کیسے کریں، رمضان میں کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو ہمیں کرنا چاہیے۔ بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ چاہیے کہ سب سے پہلے رمضان میں کیے جانے والے اعمال کی ایک پلاننگ پیپر بنائیں، جن میں ہم مخصوص اعمال کو لکھیں، ایک گول سیٹ کریں کہ ہم نے یہ اعمال رمضان میں کثرت سے کرنے ہیں اور ان کا اہتمام زیادہ کرنا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں
میں صرف 5 سے 6 اعمال وہ بیان کرنا چاہوں گا۔ آپ سے ادباً گزارش کروں گا، آپ کے اس بیٹے کی ادباً گزارش یہ ہے کہ ان اعمال کو اپنے پلاننگ پیپر پہ لکھیے اور ان میں رمضان المبارک میں کثرت سے اہتمام کیجئے۔ سب سے پہلا کام جو آپ کو لکھنا ہے اور کرنا ہے اور اپنے اندر وہ پیدا کرنا ہے، سب سے پہلا کام مستقل مزاجی پیدا کیجئے اپنے اندر۔ جس انسان کے اندر مستقل مزاجی پیدا ہو گئی، کنسسٹنسی پیدا ہو گئی، اس انسان سے خوش نصیب انسان کوئی نہیں۔ ہوتا کیا ہے، 2 دن تو ایمان کا کرنٹ آتا ہے، 2 دن تو تقویٰ لوڈ اپ ہوتا ہے اور یہ انسان بڑے بڑے اعمال کر جاتا ہے۔ 3 سے 4 دن گزرتے ہیں، بیچارے سے 4 پائی سے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا اور پھر اعمال میں سستی آ جاتی ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر مستقل مزاجی نہیں، اس کے اندر سالیڈیٹی نہیں، اس کے اندر اعمال کی کرنے کی پاور آف ورکنگ نہیں۔ جس انسان کے اندر مستقل مزاجی نہیں، میں لکھ کے دے سکتا ہوں وہ انسان پورے رمضان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور مستقل مزاجی پیدا ہوگی کیسے؟ اس کے لیے 4 کام کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلا کام، اپنے دل میں اخلاص پیدا کیجیے۔ جو آدمی اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عمل کرتا ہے، وہ آدمی کبھی بھی عمل میں سستی نہیں دکھا سکتا۔ اس آدمی کی جو مستقل مزاجی ہے وہ کبھی لو نہیں ہو سکتی، وہ آدمی کبھی بھی اعمال میں سستی اور کاہلی کا شکار نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل۔ میرے صحابی، تم اخلاص پیدا کر لو، اپنے عمل کو اللہ کی رضا کے لیے خالص کر لو، تمہارے اعمال تھوڑے بھی ہوں گے، اللہ اس اخلاص کی بدولت تمہیں معاف کر دیں گے۔ اخلاص پیدا کیجیے۔ جب تک اخلاص نہیں، اور میں ابھی آپ کو نشانیاں بتائے دیتا ہوں، آپ اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ میں کتنا مخلص ہوں۔ یہ مقیاس، یہ پیرامیٹر، یہ پیمانے، یہ میں بتائے جا رہا ہوں کہ آپ اخلاص کو چیک کیسے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے مخلص آدمی کی کہ وہ مخلص آدمی کبھی بھی تعریف کا بھوکا نہیں ہوتا۔ جو آدمی ریاکار ہوتا ہے وہ تعریف کا بھوکا ہوتا ہے۔ اس کی تعریف کرو، واہ واہ جی بڑا نیک انسان ہے، تو اور عمل کرے گا، اور جو ہی آپ مذمت کر دو یہ تو انسان یہ اچھا نہیں ہے، تو سارے اعمال چھوڑ کے بیٹھ جائے گا۔ یہ مخلص نہیں۔ مخلص انسان کو تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی، تعریف کی ضرورت اس کو ہوتی ہے، تعریف کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو آدمی ریاکار ہو، اخلاص سے عاری ہو، اخلاص سے دور ہو۔ مخلص آدمی کبھی بھی تعریف کا بھوکا نہیں ہوتا۔ دوسری نشانی کیا ہے خالص انسان کی، مخلص انسان کی؟ وہ ہوتا ہے المخلص یکتم حسناتی کما یکتم سیئاتی۔ مخلص آدمی اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاتا ہے جس طرح اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے۔ وہ تذکرے نہیں کرتا۔ ہوتا کیا ہے، رمضان گزرا تو لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں جی میں نے 10 قرآن ختم کیے رمضان میں۔ بھائی تجھے کسی نے پوچھا؟ تذکرے نہیں، واہ واہ نہیں، سٹیٹس نہیں لگانا۔ یہ رمضان کے اعمال کو مخفی رکھیے۔ نیک آدمی اپنے اعمال کا اجر اللہ سے طلب کرتا ہے۔ تیسری نشانی مخلص آدمی کی، المخلص ينشأ اذا كان وحده واذا كان في الجماعة۔ مخلص آدمی تنہائی میں بیٹھا ہو یا لوگوں کے سامنے بیٹھا ہو، اس کے ایمان کا لیول یکساں ہوتا ہے۔ آج جو ریاکار آدمی ہوتا ہے لوگوں کے سامنے تو نیک اور پارسا اور اعمال میں تگ و دو اور محنت، جب تنہائی میں جاتا ہے، جب وہ اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا
تو پھر اس کی نماز بھی اس سے نہیں پڑھی جاتی، فرض نماز جو اس پہ فرض ہے۔ یہ 3 کام، 3 نشانیاں مخلص آدمی کی، جس انسان کے اندر اخلاص پیدا ہو گیا اس انسان کو مستقل مزاجی بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ پر پورا رمضان کبھی بھی اس کی نماز تراویح مس نہیں ہوتی، پورا رمضان اس کی کوئی بھی فرض نماز مس نہیں ہوتی، پورا رمضان کبھی بھی اس کی 12 سنتیں مس نہیں ہوتی، مستقل مزاجی اس انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ دوسرا کام آپ نے جو کرنا ہے مستقل مزاجی حاصل کرنے کے لیے، اپنے دل سے، اپنے دماغ سے گناہوں کے جذبات، نفسانی خواہشات، انسانی خواہشات اور نیگیٹو تھنکنگ، ان کو کریت کے نکال دیجئے۔ یقین جانیے جو اپنے دل میں گناہوں کے جذبات بڑھنے نہیں دیتا، جڑ پکڑنے نہیں دیتا، اس انسان سے بڑھ کر مستقل مزاج انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، اور سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4216 4216، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ای الناس افضل، لوگوں میں سے سب سے افضل ترین انسان کون ہے؟ صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا میں قرۂ ارض پہ رہنے والی تمام کی تمام پرسنالٹیز، جتنی بھی شخصیات ہیں، سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا کل صدوق اللسان مخموم القلب، ہر وہ آدمی جو زبان کا سچا ہے اور مخموم القلب ہے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صدوق اللسان نعرف، زبان کی سچائی تو ہم جانتے ہیں، مخموم القلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا مخموم القلب وہ ہوتا ہے التقی، جو متقی انسان ہو، النقی، صاف دل والا انسان ہو، الذی لا اسم فی، جس کے دل میں گناہوں کے جذبات نہیں ہوتے، ولا بغی ولا غل ولا حسد، بغاوت کے جذبات اس کے دل میں نہیں ہوتے، حسد اور کینہ اور بغض اس کے دل میں نہیں ہوتا۔ یہ سب سے کائنات میں سب سے افضل انسان ہے۔ مسلمانوں، سب سے پہلا کام جو پلاننگ پیپر پہ آپ نے لکھنا ہے وہ مستقل مزاجی پیدا کرنا، اور مستقل مزاجی کے لیے اخلاص پیدا کرنا ضروری ہے، اور اپنے دل سے نیگیٹو تھنکنگ نکالنا بہت ضروری ہے، اپنے دل کو پاک صاف کرنا نہایت ضروری ہے۔ تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے مستقل مزاجی حاصل کرنے کے لیے وہ ہے ترک رفقت السوء، برے لوگوں کی مجلس کو چھوڑیے، برا معاشرہ چھوڑیے۔ دسیوں لوگ ایسے ہیں جو برے ہوتے تو نہیں لیکن معاشرہ ان کو ایسا کر دیتا ہے، دوست و احباب ایسے مل جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3470 نکالیے، وہ آدمی جس نے بنی اسرائیل میں سے 99 مرڈر کیے تھے، پھر 100 کے بعد ایک عالم کے پاس گیا، کہا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ایک شرط ہے، توبہ تب ہوگی ائتی قریۃ کذا و کذا، فلاں مجلس میں چلے جاؤ، اللہ تمہیں مستقل مزاجی نصیب کر دیں گے۔ اگر اسی مجلس میں اور اسی گاؤں میں تم رہے جہاں تم رہ رہے ہو تو تمہاری توبہ کبھی بھی پکی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے برے لوگوں کی مجلس چھوڑنا یہ مستقل مزاجی حاصل کرنے کا کامیاب ذریعہ ہے۔ اور چوتھی اور آخری وہ کام جو آپ کو مستقل مزاجی حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے وہ ہے روزانہ کا معمول بنائیے، چھوٹا سا عمل ہے توبہ کرنا۔ باوضو ہو جائیے، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھیے، ہاتھ اٹھا لیجئے، اللہم اغفر لی، رب اغفر لی، استغفر اللہ، چند کلمات معافی مانگیے اللہ تعالیٰ سے، توبہ کر لیجئے۔ یہ چوتھا عمل ہے، اللہ آپ کو پوری زندگی میں مستقل مزاج بنا دیں گے۔ یہ 4 عمل۔ اور جو آدمی توبہ کرتا ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں؟ بس نہیں۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ یہاں میرے بہت سے ایسے بھائی بیٹھے ہوں گے جو کمپیوٹر آپریٹنگ کا کام جانتے ہیں۔ آپ جب ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں کمپیوٹر میں، آپ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اعوذ باللہ لکھیں اور فونٹ چینج کریں تو بسم اللہ ہو جائے؟ کبھی ہوتا ہے ایسے؟ نہیں، وہ اعوذ باللہ ہی رہتا ہے،
فونٹ چینج ہو جائے گا، اسٹیٹمنٹ چینج نہیں ہوگی، لیکن اللہ کے پاس یہ سسٹم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو آدمی توبہ کر لے اور نیک عمل کر لے میں اس کے گناہوں کو صرف معاف نہیں کروں گا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ اس کے گناہوں کو کنورٹ کر کے نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ توبہ کا فائدہ ہے۔ یہ 4 عمل کرنے کے بعد اس کو مستقل مزاجی اس انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ اور دوسرا کام جو آپ نے پلاننگ پیپر پہ لکھنا ہے وہ ہے رمضان المبارک کا ریسیپشن، رمضان المبارک کی آمد کا استقبال۔ صحابہ کرام جب رمضان کا چاند دیکھتے تو دعا پڑھا کرتے۔ مسند دارمی کی حدیث نمبر 1687 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے۔ رمضان المبارک کا جب آپ چاند دیکھیں یا کوئی آپ کو خوشخبری سنا دے آپ دعا پڑھیں، اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالامن والاسلام، بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ۔ دعاؤں کی کتاب سے یہ دعا یاد کیجئے اور رمضان کی آمد کے موقع پہ اس دعا کو چاند دیکھنے کے بعد اس دعا کو پڑھیے۔ دوسرا کام جو رمضان کی استقبال میں آپ نے کرنا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی نصیب ہوتی آپ یہ کلمات کہتے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم پر یہ نعمت نازل کی، یہ انعام کیا۔ یہ رمضان کا مہینہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، ان کلمات سے اس کا استقبال کیجئے۔ تیسرا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اتاه امر يسر بی خر ساجدا للہ، آپ کو جب بھی خوشی نصیب ہوتی آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے، سجدے میں گر جاتے۔ یہ تیسرا کام آپ نے کرنا ہے رمضان کا چاند دیکھ کے۔ اور یہ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام جو میں بتانے جا رہا ہوں جو آپ نے لکھنا ہے اور پورے رمضان اس کا اہتمام کرنا ہے وہ ہے نمازوں کا اہتمام، فرائض کا اہتمام، نوافل و سنتوں کا اہتمام اور سجدوں کا اہتمام۔ وہ کس انداز سے؟ سب سے پہلی حدیث سماعت فرمائیے، جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 241 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی للہ 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق۔ جو آدمی 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے، 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسلسل نماز پڑھے، کتنی نمازیں بنتی ہیں؟ 200 نماز جو مستقل اور کنٹینیوسلی 40 دن تک پڑھتا ہے، مکمل نماز امام کے ساتھ 2 انعام ملتے ہیں، کتبت لہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ جب تک زندہ رہے گا کبھی بھی منافق نہیں ہوگا، اور جب آخرت میں قیامت کو اللہ کے پاس جائے گا تو کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ پہلی حدیث ذہن میں رکھیے۔ دوسری حدیث نمازوں کے حوالے سے جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 415 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة۔ جو آدمی دن اور رات کی گھڑیوں میں 12 سنتیں ادا کرتا ہے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر کی نماز سے پہلے، یہ 12 سنتیں جو باقاعدگی سے پڑھتا ہے، روزانہ پڑھتا ہے، 12 سنتیں مکمل کرتا ہے، اللہ اس ایک دن کے بدلے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ اور جو آدمی پورا رمضان کا مہینہ پڑھے تو کتنے گھر بن گئے؟ بولے 30 گھر تو اس کے جنت میں بن گئے۔ تیسری حدیث نمازوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 586 آپ نے فرمایا، من صلی الفجر فی جماعہ ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس
ثم قام صلی رکعتین، جو آدمی فجر کی نماز باجماعت پڑھے پھر اس کے بعد مسجد میں بیٹھ جائے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اور پھر ذکر میں مشغول ہو کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر اٹھ کر 2 رکعتیں نماز پڑھے جس کو نماز اشراق کہا جاتا ہے، یہ اٹھ کر 2 رکعتیں نماز ادا کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اجر کیا ملتا ہے؟ کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامہ، اللہ اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب دے دیتے ہیں۔ جو 30 دن ان اعمال کو کرتا ہے کہیں نہ کہیں 30 حج اور عمرے تو اس کے بن جاتے ہیں۔ چوتھی حدیث جو آپ نے نمازوں کے حوالے سے کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من صلی العصر من صلی 4 قبل العصر رحم اللہ علیہ، آپ نے دعا دی، آپ نے کہا جو بندہ عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ اس پر رحمتوں کی برکھیں نازل کر دے۔ یہ رسول اللہ کی دعا ہے، ان کو بھی اپنی روٹین میں رکھیے، عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1183 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو قبل المغرب، مغرب کی نماز سے پہلے نماز پڑھا کرو۔ ابھی مغرب کی نماز کھڑی نہیں ہوئی، ابھی وقت باقی ہے، آپ 2 رکعت نماز پڑھیے۔ یہ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں کبھی نہ بھولیں، ان کو بھی، یہ فرض نہیں ہیں، نفل ہیں، لیکن اہمیت کے لیے بتائے جا رہا ہوں، ان کا بھی اہتمام کیجیے رمضان المبارک میں۔ اور چھٹی حدیث جو میں نمازوں کے حوالے سے سنانا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا یا بلال حدثنی بارجع عمل عملته فی الاسلام فانی سمعت دفا علی، اے بلال ذرا بتاؤ تو صحیح، میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے، عمل کیا کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے تو سکھایا ہے، میں جب وضو کر لیتا ہوں تو وضو کرنے کے بعد 2 رکعت 4 رکعت جتنی مجھے توفیق ہے میں نماز پڑھتا ہوں، شاید اللہ نے اسی وجہ سے مجھے انعام دیا ہے، چلتا تو زمین پہ ہوں لیکن قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے۔ ان 2 رکعتوں کو بھی مت بھولیے، آپ جب بھی وضو کریں ان 2 رکعتوں کو کبھی نہ بھولیے۔ آخری اور 7ویں حدیث اس حوالے سے، نمازوں کے حوالے سے، وہ سب سے بڑی نماز، سب سے اہمیت والی نماز وہ ہے نماز تراویح، قیام اللیل۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 37 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان المبارک میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، نماز تراویح کو ادا کرتا ہے، اللہ اس کی پچھلی زندگی کے گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں۔ نمازوں کے حوالے سے مسلمانوں ان 7 حدیثوں کو جو صرف نمازوں کے حوالے سے ہیں کبھی نہ بھولیے، اور رمضان میں خصوصاً ان کو پلے سے باندھیے، لکھیے، یاد کیجیے اور ان کو اپنے عمل میں لائیے، کیونکہ یہ رمضان وہ مہینہ ہے، اس مہینے میں آپ عمل تو آپ پڑھتے تو نفل نماز ہیں لیکن ثواب کس کا ملتا ہے؟ فرض کا، اور آپ فرض نماز پڑھتے ہیں تو ایک فرض نہیں 700 گنا زیادہ فرائض کا اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتے ہیں، ان میں اہتمام کرنا چاہیے۔ چوتھا کام جو آپ نے اس رمضان میں کرنا ہے وہ ہے قرآن مجید کی ایک آیت، اس کی روشنی میں آپ قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185، اس کی روشنی میں 3 پیغام دینا چاہوں گا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ 3 پیغام دے رہی ہے یہ آیت۔ جو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن کی 3 کوالٹیز ہیں، ہم نے ارادہ کرنا ہے
پورے رمضان میں ہمارا قرآن کے ساتھ یہ تعلق ایسا ہونا چاہیے، قرآن کے ساتھ ہمارا ایٹیچیوڈ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اس فضیلت کو، کہ ہم قرآن کی ان 3 کوالٹیز کو حاصل کریں۔ سب سے پہلی کوالٹی ھدی للناس، قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ میں پورا رمضان قرآن کے ساتھ ایسا تعلق بناؤں کہ قرآن سے مجھے ہدایت ملے، قرآن سے مجھے میری ہر مشکل کی راہ ملے۔ اور اسی لیے علامہ طبری کہا کرتے تھے، انی لاتعجب ممن قرأ القرآن ولم يعرف تعریف تفسیر کیف یلتذ بقراءتی، مجھے اس انسان پہ تعجب آتا ہے کہ جو آدمی قرآن تو سارا پڑھ لے لیکن اسے قرآن کی لذت نہ آئے، قرآن پڑھنے کا لطف نہ آئے، اس انسان پہ بڑی عجیب ہے۔ اور مسلمانوں ہدایت کیسے ملے گی؟ جب ہی بھی مومنوں کا تذکرہ آئے تو رک جائے، یا اللہ یہ تیرے مومنوں کا تذکرہ ہے، میرا نام کب مومنوں میں شامل ہوگا؟ جب متقیوں کی لائن آئے، اللہ متقیوں کا تذکرہ کرے، رک جائے، یا اللہ یہ متقی لوگ ہیں، میرا نام کب متقیوں میں آئے گا؟ جب اللہ کے پیارے اور محبوب لوگوں کا تذکرہ آئے، کہا یا اللہ یہ تیرے پیارے اور محبوب لوگوں کا تذکرہ آیا، میرا نام کب آئے گا تیرے محبوب اور پیارے لوگوں میں؟ یہ ہے ہدایت حاصل کرنا۔ اور دوسرا ہے وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور قرآن مجید سے ہدایت کے دلائل ہیں، ہم نے قرآن مجید سے دلائل حاصل کرنے ہیں، علم کی روشنی حاصل کرنی ہے۔ آپ ایک تفسیر رکھیے، اور جو زیادہ ہی مصروف پرسنالٹی والا آدمی ہے وہ کم از کم روزانہ کی 2 آیتوں کی تفسیر بھی نہیں پڑھ سکتا، 2 آیتوں کی تفسیر وہ پڑھ لے اور اسے علم کی جو پوائنٹ ملے ان کو اپنے ذہن میں جگہ دے۔ یہ ہے وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، ہدایت کے دلائل اپنے اندر سمائے اور علم کی روشنی اپنے اندر حاصل کرے۔ یہ دوسرا رویہ ہونا چاہیے آپ کا قرآن کے ساتھ رمضان میں۔ اور تیسرا رویہ وَالْفُرْقَانِ، فرق کب آئے گا میری جہالت میں اور میرے علم میں، میری گمراہی میں اور میری ہدایت میں فرق کب آئے گا؟ جب میں اس قرآن کے چند الفاظ اور چند کلمات کو اپنے ذہن میں جگہ دوں گا۔ مسلمانوں اگر زیادہ ہی کوئی کون ذہن انسان ہے تو 30ویں پارے سے بیکورڈ آخری صورتوں سے شروع کرے، روزانہ کی 1 صورت بھی بندہ یاد کرے تو پورے رمضان میں 30 صورتیں اس کو زبانی یاد ہو جاتی ہیں۔ یہ تگودو کرنی چاہیے، یہ 3 رویے ہونے چاہیے ہمارے رمضان میں قرآن کے حوالے سے۔ 5واں کام جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1902، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، کان اجود الناس بالخیر، آپ رمضان میں سخاوت کیا کرتے تھے، رمضان میں صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، اور رمضان المبارک میں اپنی جیب سے خرچ کیا کرتے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1902 کہ آپ جب جبریل سے ملتے، اجود من الریح المرسلہ، آپ تیز آندھی، تیز ہوا سے بھی زیادہ آپ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، یہ عمل تھا۔ اس کے حوالے سے آپ افطاری کا پروگرام کروا سکتے ہیں، آپ کسی یتیم اور بیوہ کی مدد کر سکتے ہیں، آپ کوئی مسجد بنوا سکتے ہیں، آپ کوئی نیکی کا کام کہیں ہو رہا ہے آپ اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں ان اعمال کو مت بھولیے۔ چھٹا اور آخری کام میں بیان کر کے اجازت چاہوں گا، وہ ہے سب سے اہم کام، وہ ہے دعا کرنا۔ اب رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں کبھی بھی دعا کرنا مت بھولیے، کیونکہ صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن مجید نے بھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ آپ مسجد میں آئے ہیں، نماز کھڑی ہونے میں بھی وقت باقی ہے، ہاتھوں کو اٹھا لیجئے، وہ باتیں جو آپ کسی کے سامنے نہیں رکھ سکتے اپنے مالک کے سامنے رکھیے، وہ راز جو آپ کے دکھ جو آپ اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتا سکتے اپنے مالک کے سامنے رکھیے۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے راہیں نکالیں گے، راہیں ہموار کریں گے۔ آپ نے افطاری کا وقت ہے، آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجئے، دن بھر کی محنت کی مزدوری اللہ سے مانگیے۔ آپ نے قرآن پڑھا، اللہ کی کلام پڑھی، اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا لیجئے۔ آپ نے فرض نماز پڑھی، اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا لیجئے۔ دعا کو کبھی نہ بھولیے۔ یہ 6 کام، یہ پلاننگ پیپر بنائیے، ان 6 کاموں کو وہاں لکھیے۔ سب سے پہلا کام، میں نے مستقل مزاجی اپنے اندر
पैदा करनी है ताकि रमज़ान में मुझ में सुस्ती ना आए, कहानी का शिकार ना हो, कोई भी मेरी 2 रकते भी ना छूटे। दूसरा काम मैंने ये करना है, नमाज़ों का अहतमाम वो किस तरह 7 हदीसें मैंने आपके सामने रखी हैं नमाज़ों के हवाले से। तीसरा काम मैंने रमज़ान का इस्तकबाल खुशी के साथ और दुआ के साथ करना है। चौथा काम मैंने ये करना है कि रमज़ानुल मुबारक में सदक़ात खैरात और रमज़ानुल मुबारक में दुआ का एहतमाम, इन चीज़ों को मैंने लाज़मी करना है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं तो कर दूंगा, लेकिन जो आप में तासीर है नमाज के बाद वो तो कुछ और ही होगा। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन, अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी, ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिजमीइ मौतल मुस्लिमीन अल्लज़ीना शहिदू लक बिल वहदानिय्या व लिनबिय्यिका बिर्रिसालति व मातू अला ज़ालिक। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना क़ियामल लैल फ़ी रमज़ान। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना सियाम रमज़ान बिल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम वत्तौफ़ीक़ लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन।